بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لیگل ایگلز. آج کا ہمارا ٹاپک پاکستان میں کام کرنے والے گورنمنٹ ملازم جو لوگ ہیں جو پاکستان کی گورنمنٹ سروسز میں ہیں ان لوگوں سے ریلیٹڈ ہے. اس میں ہمیں سوال آیا تھا کہ گورنمنٹ سروسز میں ایک ویڈ لاک پالیسی ہوتی ہے. ویڈ لاک پالیسی میں نارملی ایسی پالیسیز جو ہے نا وہ کامنلی پرووائڈڈ نہیں ہوتی کہ آپ کوئی بھی بندہ سرچ کرے اس کو وہ پالیسی اویلیبل ہو جائے اتنی آسانی سے. تو اس میں لوگوں کو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. اب یہ ویڈ لاک پالیسی بیسیکلی ویڈ لاک ہے کیا؟ ویڈ لاک یہ ہے کہ جب یہ ویڈ لاک بیسیکلی جو بنائی گئی تھی وہ دو ایسے لوگوں کے لیے تھی جو دونوں گورنمنٹ سروس میں ہوں، میاں اور بیوی دونوں کو ایک تحفظ دیا گیا تھا. اس کے اندر کچھ ریزنز لکھ کر، کیونکہ سوسائٹی کے اندر کافی پریشرز ہوتے ہیں، خاص کر خواتین کے لیے یہ ریلیف دیا گیا تھا کہ کیونکہ خاتون کو ایک جگہ پہ اگر سرکاری ملازمت میں کسی اپنے گھر سے دور جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں اور وہ اپنی جاب پر بھی فوکس نہیں کر پائے گی اور وہ گھر پہ بھی فوکس نہیں کر پائے گی. اس کے لیے خواتین کو تحفظ دینے کے لیے یہ ایک ویڈ لاک پالیسی جو سب سے پہلے 13 مئی 1998 کو آئی تھی، جس میں دونوں میاں بیوی اگر گورنمنٹ سروس میں ہوں تو دونوں کو یہ رائٹ دے دیا جاتا ہے کہ دونوں کو اب ایک ہی جگہ پر لگا دیا جائے، پوسٹ کر دیا جائے، تاکہ ان کی جو ازدواجی زندگی ہے، ان کی فیملی کے ایشوز ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو، ان کو وہ احسن طریقے سے کر سکیں. اس کے علاوہ وہ اپنی جاب پر بھی اچھے سے فوکس کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کنڈیشنز رکھی گئی تھیں کہ اگر وہاں پہ اویلیبلٹی ہے، اگر بیوی کو ایک جگہ پہ پوسٹ کر دیا جاتا ہے اور خامند اسی جگہ پہ ہے اور اب دونوں میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جگہ پہ تعینات ہو جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر اسی اسکیل کے اندر اور اسی طرح کی ایک پوسٹ اویلیبل ہو. اگر اویلیبل ہو تو خواہ وہ پروونشل ڈپارٹمنٹ ہو، خواہ وہ فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہو، تو ان کو ڈیپوٹیشن، اگر وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے تو ان کو ڈیپوٹیشن کی بیسس پہ دے دی جائے گا. اگر ویسے انہی کا ڈپارٹمنٹ اویلیبل ہوگا جس میں وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ سیٹ اس طرح کی ایک ویکنٹ ہے تو وہ وہاں پہ دے دی جائے گی. اور اس کے ساتھ ایک بہت انشور کی گئی تھی چیز کہ یہ جو ویڈ لاک پالیسی ہے اس کا بینیفٹ دیتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ دو میاں بیوی کو ایک جگہ پہ تعینات کرنے کے چکر میں کسی اور کو ڈسلوکیٹ نہ کر دیا جائے، کسی اور کے لیے یہ مشکل نہ بن جائے. تو یہ چیز، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے دونوں میاں بیوی جو ہیں گورنمنٹ سروس میں ان کو ایک جگہ تعینات کر دیا جائے. اس کے بعد اس میں تھوڑی سی اور چینجز آئیں جو کہ لوگوں کو بڑی لوگ جاننا چاہتے ہیں. صرف یہ تو چونکہ یہ اس طرح کی پالیسیز وہ خواتین کو بینیفٹ دینے کے لیے، ان کو آسانی دینے کے لیے تھی تاکہ وہ گورنمنٹ سروس میں اپنا رول پلے کر سکیں اور ساتھ ساتھ ان کی جو زندگی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، ان کے معاملات ڈسٹرب نہ ہوں. تو اس کے بعد 17/12/1999 17 دسمبر 1999 کو ایک اور پالیسی ایشو کی گئی جس کے اندر یہ چیزیں لکھی گئیں کہ اگر کوئی ان میرڈ خاتون ہو، اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، کیا اس کو کوئی بینیفٹ دیا جائے گا کہ نہیں. اس میں کلیئرلی لکھا گیا کہ اگر کوئی ان میرڈ خاتون ہے اور اس کو گورنمنٹ سروس میں ہے تو اس کو آسانی دی جائے گی وہاں پہ پوسٹنگ کے لیے جہاں اس کے پیرنٹس رہ رہے ہوں. چونکہ اب وہ ان میرڈ ہے، اس کی شادی تو ہے نہیں، وہ ویڈ لاک پالیسی میں بیسیکلی نہیں آتا، لیکن چونکہ یہ پالیسیز خواتین کے لیے تھی تو یہ ایک ہی سیریز میں ان کو دیکھا جاتا ہے. تو خاتون، ایسی خاتون جو گورنمنٹ سروس میں ہو اور غیر شادی شدہ ہو، تو اس کو کوشش کی جاتی ہے اکوموڈیٹ کرنے کی کہ جہاں پہ اس کے ماں باپ رہ رہے ہوں وہاں پر اس کو پوسٹنگ دے دی جائے. اگین اس میں وہ کنڈیشنز ہوں گی کہ کسی کو ڈسلوکیٹ نہ کیا جائے، اس سے کنسرن ڈپارٹمنٹ اگر اویلیبل ہے تو اس میں ڈپارٹمنٹ میں سیم اسکیل کی پوسٹ ہو. اگر وہ کسی اور جگہ ڈیپوٹیشن پہ جا رہی ہے کہ اور ڈپارٹمنٹ میں جا رہی ہے تو بھی وہاں پہ اس طرح کی سیٹ اویلیبل ہو، اس کی پراپر ریکوزیشن اس کے پاس ہو جس میں اس کنسرن ڈپارٹمنٹ کو وہ سیٹ پر کوئی عہدیدار چاہیے ہو. اس کے بعد جو ایک بہت امپورٹنٹ پالیسی جس کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن لوگوں کو نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر خاتون گورنمنٹ سروس میں ہو اور اس کا خاوند گورنمنٹ سروس میں نہ ہو تو اس کے لیے کیا اس کو یہ بینیفٹ ملے گا کہ وہ اپنے خاوند کی جگہ پہ پوسٹ کر دی جائے؟ تو بالکل اس کو بھی بینیفٹ دیا گیا ہے. اس کے بعد ایک پالیسی آئی تھی جو 21/4/2006 کو آئی تھی. 21 اپریل 2006 کو ایک نئی پالیسی بنائی گئی
ویڈ لاک پالیسی، جس کے اندر اتنی حد تک بینیفٹ دیا گیا خاتون کو کہ اگر وہ شادی شدہ ہے، گورنمنٹ سروس میں ہے، اور اس کا خاوند گورنمنٹ سروس میں نہیں ہے، کوئی پرائیویٹ امپلائی ہے، تو بھی اس کو یہ بینیفٹ دے دیا گیا کہ وہ اپنے خاوند کا وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس دے گی کہ اس کا خاوند فلاں جگہ پر پرائیویٹ امپلائمنٹ میں ہے، تو اس کو مہربانی کر کے میرے خاوند کی پوسٹنگ والی جگہ پر تعینات کر دیا جائے۔ اس پالیسی میں اس حد تک بینیفٹ دیا گیا کہ اگر عورت کا خاوند ایون ان امپلائڈ ہے، اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو یہ رائٹ دیا گیا اس 21 اپریل 2006 کی ویڈ لاک پالیسی کے تحت کہ وہ اسی جگہ پر تعینات کر دی جائے جہاں پر اس کا خاوند خواہ وہ پرائیویٹ ملازمت میں ہے، خواہ وہ بے روزگار ہے یا کسی بھی طرح کی ملازمت میں ہے، اور ایون بے روزگار ہے تو اس کو وہاں پہ تعینات کرنے میں اس کو آسانی دی جائے۔ اب اگین ان ساری تینوں پالیسیز کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ وہ پوسٹ اویلیبل ہونی چاہیے۔ ایک تو بندہ جس ڈپارٹمنٹ سے پولیس سروس میں خاتون ہے اور اس نے دوسری جگہ پہ اپنے خاوند کی پوسٹنگ والی جگہ پہ جانا ہے، تو وہاں یا تو پولیس کے محکمے وہ فیسلٹی اویلیبل ہونی چاہیے، وہ پوسٹ اویلیبل ہونی چاہیے، یا اگر وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتی ہے تو اس کے پاس پراپر ریکوزیشن ہونی چاہیے ڈیپوٹیشن پرپزز کے لیے۔ اور اس میں یہ حد تک بینیفٹ دیا گیا کہ اگر کوئی ڈیپوٹیشن کے اوپر جاتا ہے اور ڈیپوٹیشن کی جو ٹائم لمٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس کو اس کے باوجود ریلیف دے دیا جائے، ویڈ لاک پالیسی کی وجہ سے اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے اگر پبلک انٹرسٹ کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو، اگر واقعی اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا عام عوام کو اور پبلک ایٹ لارج کو، تو اس کو یہ بینیفٹ دے دیا جائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈ لاک پالیسی کام آئے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔